اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانا، جیسے اس کا نوکر نکلے اسے یہ شعر سنانا. قیالی کیسا شعر؟ کہنا بے آسمان رود کال آفتاب کند. اگر آسمان پہ جائے تو آفتاب کا کام دکھلائے. اور اسے بھی یہ شعر سمجھ نہیں آیا کیا تھا. قبلہ خواب سے اٹھا بڑا خوش ہوا، مولا نے کہا ہے اب تو بس تھوڑے بہت پیسے ملنے والے ہیں، اب تو شادی بھی ہو جائے گی. اب اٹھا لے شری کی کتابیں تھیں، سیوتی کی منطق کی جتنی بھی علماء کی کتابیں تھیں، کتابوں کو بھیجا، تھوڑی سی پیسے اس نے جمع کیے، سامان سفر باندھا، اب چلا ہندوستان کی طرف. کہاں سے گزرا؟ نجف سے ہندوستان کی طرف. پہلے زمانے کا سفر تھا، پتہ نہیں کتنے مہینے بیچارے کو لگ گئے ہوں گے. اب جا کے ہندوستان میں پہنچا، کپڑے میلے ہو گئے، پھٹ گئے، فقیروں جیسی حالت ہو گئی. اس بادشاہ کے شہر میں پہنچا، میرا دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا دربار کا. اب سارے نوکر جا کر نکل آئے. کہاں کیا ہے؟ کہ بادشاہ سے ملنا ہے. ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہا تم کہاں؟ بادشاہ کہاں؟ اس نے کہا بادشاہ اور کچھ مت کہو، بس یہ میرا شعر جا کر سنا. کون سا شعر؟ آسمان رود کال آفتاب کند. کہا کیا کہیں؟ شعر کون لے کر آیا ہے؟ کہ بادشاہ کو جا کر کہنا شاہ نجف کا قاصد آیا. کچھ اور نہیں کہنا، کہنا شاہ نجف کا قاصد آیا ہے. اب گئے کہ بھائی کون سا فقیر ہے، کوئی دیوانہ ہوگا. بادشاہ کو جا کر صرف یہی کہنا تھا کہ شاہ نجف کا قاصد آیا ہے، اور یہ شعر پڑا ہے ننگے پاؤں دوڑتا ہوا دروازے پر آیا. جلدی آؤ. اب یہ بیچارہ پریشان، اس کو اندر لے گئے. بادشاہ نے کیسے نئے نئے کپڑے دو، نئے نئے کپڑے دیے، جا کر نہلاؤ. اب یہ نہلایا، نئے نئے کپڑے مل گئے. یہ پریشان، اس کی عزت ہو رہی ہے. بادشاہ نے کہا کل اعلان کر دو کہ اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہے. کل اعلان کر دو اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہے. ابھی بڑے مزے میں پریشان. اب قبلہ شادی کی ہو گئی، اس لیے ہفتہ مزے لیے، کھایا پیا، لیکن پریشان میں نے کیا کیا کہ آتے ہی اس نے بیٹی دے دی. نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا. کہتا بادشاہ جا کے پوچھوں تو صحیح میں کیا کیا. ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں ساری چیزیں واپس نہ لے لے، لیکن پوچھوں تو صحیح میں کیا کیا ہے کہ غلطی سے تم مجھے لے کر نہیں گئے. بادشاہ کا قبلہ صاحب میں نے آ کر ایک شعر آپ کے سامنے رکھا، آپ نے بیٹی دے دی، اب بتائیے میں نے کیا کیا. بادشاہ نے کہا کچھ دیر بیٹھو سمجھ جاؤ گے. جواب نہیں دیا، بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا دوسرے دن اعلان کرو کہ جب میں مر جاؤں یہ میرا ولایت عہدی ہے، میرے بعد میرا تخت حکومت اس سے ملے. اب اور پریشان ہو گیا مولا، بادشاہت بھی مل گئی، اس کی بیٹی بھی مل گئی. اب گیا بادشاہ اب تو بتاؤ میں نے کیا کیا ہے. میں نے تو ایسا کمال نہیں کیا. کہ دیکھو میں نے ایک شعر لکھا تھا، اس شعر کے 2 مصرے لکھے تھے، 2 مصرے مجھے نہیں مل رہے تھے. میں نے پورے شہر میں اعلان کیا تھا جو شعر کے 2 مصرے لائے گا میں اسے بیٹی بھی دوں گا، تخت حکومت بھی دوں گا. کہ شعر کے 2 مصرے کون تھے؟ کہ مصرے یہ تھے اگر بوتراب نگاہ بذر کنت. یعنی جو بوتراب ہے، جو مٹی کا باپ علی ہے، اگر کسی ذرے پہ نگاہ کرے. تم نے شعر کے 2 مصرے لائے، وہ ذرہ آسمان پہ جائے آفتاب کا کام دکھلائے. اگر علی اس پہ نگاہ لطف و کرم کرے. اس کے 2 مصرے نہیں مل رہے تھے، تم نے 2 مصرے لائے. بے آسمان رود، آسمان پہ یہ ذرہ جائے چاند کا کام دکھلائے، آفتاب روشنی کا کام دکھائے. اس نے مسکرا کر کہا قبلہ یہ شعر میں نے نہیں لکھے، یہ شعر نجف سے خود مولا علی نے آپ
ماننے والا تھا، مولا کا ماننے والا تھا، لیکن مخلص تھا، صرف زبانی علی علی کرنے والا نہیں تھا، خلوص سے دل سے اس نے علی کے دل میں اللہ جانے کتنے سال نوکری کی تھی، اسی دال روٹی پہ گزارا کیا تھا۔ اور جب میرے مولا اپنے مخلص بندے کی ایک آہ سنتے ہیں تو علی برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی بادشاہی بھی اسے عطا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بیوی چاہیے اور دولت چاہیے تو مولا کے سامنے مخلص بنیے، یقیناً مولا آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد ایک سید ہیں اسلام آباد اپنا اصفہان کے رہنے والے، ان کا نام تھا سید میر داماد، اصل ان کا نام کچھ اور تھا، لیکن کیونکہ یہ بادشاہ وقت کے داماد بن گئے، نام کیا بن گیا؟ میر داماد۔ ان کی بڑی فلسفی عرفان کی کتابیں ہیں، اگر آپ ایران جائیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ یہ غریب سا طالب علم تھا، بالکل غریب سا طالب علم، یہ کس طرح سے اس مقام پہ پہنچا کہ بادشاہ کا داماد بن گیا۔ اگر آپ کو توجہ رہے تو یہ واقعہ بیان، یہ سید بزرگوار فرماتے ہیں اصفہان میں ایک حوضہ تھا۔ اب اگر آپ کو پروردگار معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے، کبھی بھی جائیں تو حوضے علمیہ فیضیہ، مدرسے علمیہ فیضیہ وہاں پہ اس کو دیکھیے گا جا کر، وہاں پہ طالب علموں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے، چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے مدرسے میں، اور میرا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پہ مطالعہ کرتا تھا۔ اچانک اس رات کو کیا ہوا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا اور ایک خاتون کمرے کے باہر کھڑی۔ اب یہ خاتون کون ہے؟ یہ بڑی کہانی ہے۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس نے باپ سے کہا کہ بابا مجھے شکار پہ جانا ہے۔ اب بادشاہ کی بیٹی رفاہ میں ہوتی ہے، باپ نے کہا ٹھیک ہے، چند لوگ سپاہی اسے دے دیے، اب یہ شکار پہ چلی گئی۔ اب یہ کسی ہرن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سپاہیوں نے سے کھو دیا، گم ہو گئی۔ اب سپاہی ڈھونڈ ڈھونڈ کے سے تھک گئے، کہتی ہے کہ شام کا وقت ہے، میں جب شہر میں پہنچی تو دربار کے دروازے بند ہو چکے تھے، پورے شہر میں یہ مدرسہ ہے یہ کھلا رہتا تھا 24 گھنٹے اس کا دروازہ۔ اب یہ اس مدرسے میں جاتی ہے، پورے حجروں میں دیکھتی ہے ایک حجرے کی جو لائٹ ہے لالٹین سے وہ جل رہی ہے۔ اب یہ خاتون اس دروازے پہ جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یہ دروازہ اسی سید کا دروازہ تھا۔ اب دیکھیے اس نے کس طرح خود کو شیطان سے بچایا اور کس طرح عظیم درجات پہ پہنچا۔ کہتی خاتون دروازہ کھٹکھٹایا، اب جیسے سید بزرگوار نے دروازہ کھولا کہتا میں پریشان ہو گیا، مدرسے میں وہ خاتون مدرسہ طالب علموں کا کام ہے، وہ بھی لباس بادشاہ کا لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو آج رات آپ مجھے اپنے کمرے میں پناہ دے دیں۔ سید کہنے لگا بھائی یہ کوئی مسافر خانہ تو نہیں ہے، یہ کوئی ہوٹل تو نہیں ہے کہ ہر کوئی آ جائے مجھے کہتے پناہ دے دے، کتنے گھر ہیں یہاں پہ، آپ کسی گھر میں جا کے پناہ لے لیجیے۔ کہتی آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا کوئی بھی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے، کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ کہا دیکھو کل اگر صبح ہونے دو میں اپنے باپ کو بتاؤں گی تمہارے سارے مدرسے کو مٹی میں ملا دوں گی۔ یہ سید مسکرا کر کہنے لگا ارے دشمنی کس سے کر رہی ہو، مدرسہ تو امام زمانہ کا ہے، امام زمانہ سے دشمنی کرنا چاہتی ہو، گرانا ہے تو گرا دو، امام زمانہ جانے تم جانو، اگر دشمنی کرنی ہے تو کر لو۔ اب اس خاتون نے دیکھا کہ بڑا عجیب سید ہے، اندر آنے ہی نہیں کرتا، کدے تو سید ایک کام کرتے ہیں تم جا کے استخارہ نکالو، اگر استخارہ اچھا آیا تو مجھے کمرے کے اندر آنے دینا۔ اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے استخارہ نکالتا۔ اب یہ قرآن اٹھانے گیا تو کمرے میں اندر آ گئی،
کہ انشاءاللہ استخارہ اچھا ہوگا. اس نے کہا عجیب بات ہے. خاتون نے کہا دیکھو تم ہو طالب علم, تمہارا کام کیا ہے؟ پڑھنا. تم ساری رات بیٹھ کے پڑھو, میں یہاں بیٹھ کے آرام کرتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. کتاب یہ خاتون سو گئی, کمرہ چھوٹا تھا, لالٹین میرے سامنے رکھا ہوا تھا, کتاب کو کھول کے میں پڑھ رہا تھا. اس خاتون کا جو قد تھا وہ بہت لمبا تھا. اب اس کے جو پاؤں تھے جنہوں نے خیرات خواتین نے پہنا ہوتا ہے, اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے کہ اچانک شیطان نے میرے اوپر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھو اے سید, اگر یہ نیک ہوتی تو کیا تیرے حجرے میں آتی؟ یقیناً یہ کوئی بری خاتون ہے جو آج تیرے حجرے میں آئی ہے. میں نے کہا شیطان مجھے مت بربلا, میں امام زمانہ کا شاگرد ہوں, میں مولا کی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. سید کہتے شیطان پھر مجھے گمراہ کرنے آیا. ارے اتنی حسین خاتون تیرے کمرے میں آئی ہے, دوسرے ہوتے تو بتائیں کیا کیا کرتے, موقع تیرے ساتھ ہے, کچھ کرو. کہتا شیطان کو میں نے وارننگ دی. میں نے کہا شیطان اب ایک مرتبہ اور مجھے گمراہ کیا, اے نفس اب ایک مرتبہ اور گمراہ کیا تو جس بدن کو تم لذت اٹھانا چاہتا میں اسی بدن کو نقصان دوں گا. کہتا شیطان نہیں مرا, اس نے پھر مجھے گمراہ کیا. کہتا آگے آگ جل رہی تھی, سید نیدامات فرماتے ہیں شیطان نے جیسے گمراہ کیا میں نے اپنی ایک انگلی آگ میں ڈال دی. کہ میری انگلی جل گئی, مجھے جذبات تھے وہ اتر گئے. پھر شیطان نے گمراہ کیا, میں نے دوسری انگلی ڈال دی. پھر شیطان نے گمراہ کیا. سید کہتے کوئی رات میں نے 10 انگلیاں آگ میں جلا دی, دونوں ہاتھ سید کے آگ میں جل گئے. کہہ رہا ہے ہاتھ جلتے جلتے اتنے جلے کہ میں بے ہوش ہو گیا. اب سید کا ہاتھ لالٹین کے اوپر پڑا ہے, ہاتھ جل رہے ہیں. یہ خاتون جو تھی اس کو کسی چیز کے جلنے کی بو آئی, جیسے اسی بندے خدا بے ہوش پڑا ہے اور اس کا ہاتھ آگ میں پڑا ہے. اور یہ چیخیں مارتی ہوئی اس مدرسے سے نکلتی ہوئی باہر گئی. اس صبح کا وقت ہو گیا تھا, دربار میں جا کر پہنچی اور چیخیں مارتی ہوئی یہ کہتی ہوئی نظر آئی سید جل گیا, سید مر گیا. اب سپاہیوں نے اسے لیا, یہ وہاں جا کے بے ہوش ہو گئی. اس سے پانی مارا, ہوش نہیں لایا. اس کے بعد میں پوچھا کیا ہوا ہے, کہ بابا سید مر گیا, سید جل گیا. پھر یہ کہہ کے بے ہوش ہو گئی. دوبارہ اس کو ہوش میں لایا گیا. اس نے پوری کہانی بتائی کہ میں گم ہو گئی کس طرح رات کو اس سید کے کمرے میں گئی, صبح اٹھی تو اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا. اب بادشاہ نے 2 سپاہیوں کو اس کے مدرسے میں بھیجا. اب صبح ہو چکی, 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے. جیسے اس کی حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا, کیا دیکھا سید باہر آیا ہے اور ہاتھ پہ آوال لپیٹے ہوئے کمرے سے باہر نکلا. کہا جی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا آپ سید ہیں؟ کہا میں سید ہوں. کیا کل رات کوئی خاتون یہاں پہ آئی تھی پناہ لینے؟ کہاں آئی تھی. کہا آپ کو پتا ہے کون تھی؟ کہا کوئی بھی ہو میرا کیا جائے, مجھے پناہ لینی تھی, انہوں نے پناہ لی, صبح اٹھا وہ موجود نہیں تھی, وہ چلی گئی. لیکن ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھیں گے وہ کون تھی. کا کون تھی؟ کا بادشاہ کی بیٹی تھی. اللہ اسے سلامت رکھے, جو بھی تھی. لیکن آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا. کہاں؟ کا بادشاہ نے بتایا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ صبر کریے. اس بیچارے نے بابا کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹا اور چلا دربار کی طرف. جس بادشاہ کی خدمت میں آیا, بادشاہ نے کہا کہ سید اپنا ہاتھ دکھاؤ. اس سید نے ہاتھ دکھانا نہیں چاہا. کہا میں اپنا ہاتھ نہیں دکھاؤں گا. کہا بتا تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ سید نے کہا میں ہاتھ نہیں دکھاؤں گا. بادشاہ نے زبردستی جب اس کے ہاتھ کو پکڑا اور آگے کھینچا تو آوا اتر گئی اور جلا ہوا ہاتھ بادشاہ نے دیکھا. اب یہاں پہ یہ سید میرداماد رونے لگا. بادشاہ کہتے ہیں سید کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم نے میرا سارا اجر ضائع کر دیا, تم نے میرا سارا ثواب ضائع کر دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی دادی زہرا کو جلا ہوا ہاتھ دکھانا چاہتا تھا کہ بی بی دیکھو میں نے تیری شریعت پہ عمل کیا لیکن اپنے ہاتھ کو جلنے دیا.